السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، گزشتہ درس میں ہم لوگ یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ فقلت لاصحابی حین اخرجنا لقد امر ابن ابی کبشۃ انہ یخاف ملک بنی الاصفر، کہ ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کو نکال دیا گیا وہاں سے، ان کو چور دروازے سے نکال دیا گیا تھا کہ ان کے چیخ پکار ہو گئی، تو وہ وحشی گدھے کی طرح بھٹک کر دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے، تو اس لیے اندیشہ ہوا، ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچا دیں، جانی ہماری نقصان پہنچا دیں، اس لیے ان کو یہ چور دروازے سے نکال دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے دوستوں سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا جس وقت ہم کو نکالا گیا، لقد امرا، کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ جو ہے بڑا ہو چکا ہے، کہ انہ یخاف ملک بنی الاصفر، کہ بنو اصفر کا بادشاہ جو ہے بھی ان سے ڈرنے لگا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہاں پر ابو سفیان نے ابو کبشہ کا بیٹا کہا ہے، تو نبی علیہ السلام کہ کیا رضائی باپ میں یا آپ کے نانا یا آپ کے دادا کے نانا یا کوئی ایسا خاندان میں تھا کہ جس کی طرف نسبت کر کے ابو سفیان کو ابو کبشہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں؟ تو اس سلسلے میں مختلف رائے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے رضائی والد کی کنیت جو ہے ابو کبشہ تھی، اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ کے نانا وہب کی کنیت ابو کبشہ تھی۔ کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ آپ کے دادا عبد المطلب جو تھے کہ ان کے نانا کی کنیت تھی، اور ایک چوتھی رائے یہ ہے کہ قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی کی کنیت ہے، اور وہ شخص وہ تھا جس نے بتوں کی عبادت کرنے میں قریش کی مخالفت کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتوں کی عبادت میں قریش کی مخالفت کی ہے، اس لیے آپ کو ابو کبشہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اور یہی قرین قیاس بھی ہے کہ عرب کے لوگ جب کسی کی تنقیص کرنا چاہتے، تحقیر کرنا چاہتے تھے، تو اس کے گمنام آباء و اجداد میں سے کسی کی طرف نسبت کرتے تھے۔ تو ابو سفیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کے خیال سے انہوں نے بھی انداز گفتگو اختیار کیا۔ یہ اصل حقیقت یہ ہے کہ لقد امرا ابی کبشہ، کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا عظیم ہے، کہ انہ یخاف ملک بنی الاصفر، کہ رومیوں کا بادشاہ بھی جو ہے ان سے ڈرنے لگا ہے۔ رومی قوم کو بنو الاصفر کہا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں تو روایتیں ملتی ہیں کہ چونکہ روم ابن عیس کو انہوں نے شادی کی تھی ایک حبشن سے، تو ان کے تعلق سے جو بچہ پیدا ہوا اس کو روم کہا جاتا ہے، اور وہ زرد رنگ کا تھا، اس لیے اس قوم کو بنو الاصفر کہا جاتا ہے، اصفر کی اولاد۔ ایک دوسری روایت یہ ہے ابن اسحاق کی، ابن ہشام کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ جو تھی، ان کے گھر میں پیدا ہوا بچہ عیس کے در، تو اس کو سنہری جوڑا جو ہے وہ پہنایا تھا، اس لیے ان کو اس قوم کو اس نسل کو جو ہے بنو الاصفر کہا جاتا ہے۔ بہر صورت جو بھی وجہ ہو تو رومیوں کو بنو الاصفر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ بنو الاصفر کا رومیوں کا بادشاہ بھی ان سے کرنے لگا ہے۔ فما دل تو موقنا، کہہ رہے ہیں چنانچہ مجھے مسلسل یا یقین تھا کہ انہ سید تھا، کہ وہ غالب ہو جائیں گے، کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ غالب ہو گئے، حتیٰ ادخل اللہ علیہ الاسلام، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسلام سے نواز دیا۔ تو
ارے ابو سفیان جو بعد میں فتح مکہ کے موقع پر رضی اللہ عنہ کے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کرنے کی غرض سے نکلے اور آپ مکے میں داخلے سے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہہ دیا کہ سب لوگ الگ الگ اپنا چولہا بنا لیں اور پھر تاکہ اس جنگل میں میدان میں الگ الگ چولہا ہوگا، کیونکہ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ 10 آدمی پر ایک چولہا بنایا جاتا تھا، لیکن آپ نے سب کے لیے الگ الگ تاکہ ابو سفیان اور ان کے قوم پر نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے۔ ابو سفیان وہی حالات کا جائزہ لینے کے لیے اس کی رات میں آئے تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور وہ لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابو سفیان تو بڑے ذہین و فتین انسان ہیں، ان کو اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اس موقع پر وہ نام لے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ جو آپ کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی مامون، جو فلاں کے گھر میں داخل ہو گیا مامون، جو حرم کے اندر داخل ہو گیا وہ بھی مامون، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا وہ بھی مامون۔ یہ آپ نے فرمایا اور حضرت عباس سے کہا ان کو روکے رکھیں، اور پھر سارے صحابہ کرام سے کہا ایک ایسی جگہ پر روکے رکھیں ان کو کہ ایک ایک کر کے وہاں سے تاکہ نفسیاتی اثر۔ اس کے بعد ان کو جب گھر گئے ہیں تو ان کی بیوی ہندا جو ہے بہت ناراض ہوئی کہ یہ بڈھے کو مارو اور یہ تو بددین ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے، لیکن بہت انہوں نے سمجھایا بہر صورت کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے دیکھو ہمارے لیے کیا فرمایا ہے۔ اور بہر صورت 2-3 دن کے بعد وہ بھی مسلمان ہوئے۔ یہ کہتے ہیں حتیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام سے نواز دیا۔ اب یہاں سے ابن شہاب زہری نے ابن ناقور کے طریق سے یہ روایت نقل کی ہے۔ ابن شہاب زہری ابن ناقور سے جو عبید اللہ کے طریق سے جو روایت ہے اسی انداز سے، لیکن یہ معلق نہیں ہے، بہت سے لوگ اس کو معلق سمجھتے ہیں کہ ابن شہاب زہری نے ابن ناقور کے طریق سے براہ راست نقل کیے۔ آتا ہے کہ ابن ہشام میں کہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں ان سے ابن ناقور سے ملاقات ہوئی تھی، اور جب یہ مسلمان ہو گئے تھے تو اس وقت انہوں نے اس سے ابن شہاب زہری نے ان سے وہ حدیث لی ہے اور براہ راست اس سے یہ روایت کر رہے ہیں۔ اور عبید اللہ کے طریق سے جیسے یہ وہ پہلی والی روایت ہے اسی طرح سے یہ بھی روایت، اس میں تھوڑی تفصیلات ہیں۔ وکان ابن ناقور صاحب و ایلیا بھی پڑھ سکتے ہیں، تو صاحب و ایلیا نہ پڑھا جائے گا تو ابن سے کی صفت بنے گا۔ کان ابن ناقور صاحب و ایلیا، اور صاحبہ ایلیا بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور تو حال ہونے کی بنیاد پر یا اس کو جو ہے خبر بناتے ہوئے کہ کان ابن ناقور صاحب و ایلیا و ہرقل۔ ناقور ابن درید کی رائے ہے کہ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، عربی کا ہو یا غیر عربی انی لفظ ہو، اس کے معنی جو ہیں باغبان جو ہوتے ہیں پانی کرنے والا خالص البستان، اس کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ ابن ناقور جو ہے وہ ایلیا کا گورنر تھا، وہ ہرقل اور ہرقل کا مصاحب تھا۔ ابن ناقور ایلیا کا گورنر تھا اور ہرقل کا مصاحب تھا۔ عربی کا قاعدہ ہے، ویسے تو لوگوں نے یہاں پر توجہ یہ کی ہے کہ صاحب اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو امیر کے اور گورنر کے، اور دوسرے اس کا معنی صاحب کے اور ساتھی کے معنی بھی ہوتا ہے۔ اور اسی ایلیا کی طرف تو اس کی نسبت ایلیا کے معنی بیت المقدس، ایلیا کی طرف اس کی نسبت کریں گے تو اس کے معنی ہوں گے امیر کے، اور ہرقل کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی تو اس وقت جو ہے وہ مصاحب کے معنی میں ہوگا۔ اور ایک لفظ کو حقیقی اور مجازی معنی میں دونوں معنی میں استعمال کرنا جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح، اور اگر اس اعتبار سے توجہ کر لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کسی کو اس کی بات ہی نہیں۔ عربی میں عربی کا مزاج جو لوگ بھی جانتے ہیں، عربی زبان کا مزاج یہ ہے کہ یہاں نسبت سے معنی بدل جاتا ہے۔ بہت سی اس کی نظیریں ہیں حدیث کے اندر اور بھی اس کے اندر قرآن کے اندر بھی اس کو نظیریں ہم کو ملتی ہیں۔ جیسے مسح کا لفظ ہے،
کہ اگر سر کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ابرار الید المبتلہ، در ہاتھ کو کہتے ہیں، اور اگر رجل کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی تو اس کے معنی ہوتے ہیں غسل خفیف کے۔ اسی طرح سے ندھ کا لفظ ہے وہ ندھ البحر، باہر کی طرف اگر نسبت کی جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں سمندر کی موج کے معنی، اور اگر ندھ الماء کے معنی ہوتے ہیں تو پانی کے چھینٹے معنی، لیکن نسبت کے اعتبار سے معنی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح صاحب کا لفظ جو ہے ایلیا کی طرف جب اس کی نسبت ہوگی تو اس کے معنی ہوں گے گورنر کے، امیر کے، اور ہرقل کی طرف جب نسبت ہوگی تو اس کے معنی کیا ہوں گے، وہ اس کے معنی مصاحب کے ہوں گے۔ تو کان ابن ناطور صاحب ایلیا یا صاحب ایلیا و ہرقل، شقفہ بھی پڑھا گیا اور شقفن بھی، شقفن ہوگا تو کانا کی خبر ہے، اور شقفہ ہے تو ماضی مجہول کہ اسقف یا اس کو کہتے ہیں جو پادری اور کوپ ہوتا ہے۔ شقفہ علی نصارى شام، کہ یہ ملک کے شام کے نصاروں کا پادری تھا۔ یہ اتنے اس کی تفصیل یہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ شہاب زہری نے اتنی تفصیل اس لیے بیان کی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی ہرقل کا بہت قریبی ہے، اور جو کچھ بھی بات کہہ رہا ہے اس کے بارے میں بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے، اور وہ کوئی یعنی بیچ میں واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے اتنی تفصیل بیان کی کہ ابن ناطور جو ہے وہ ایلیا کا امیر تھا اور ہرقل کا مصاحب ہے، اور ملک کے شام کے نصارہ کا جو ہے پادری، اور تفصیل جو ہے تو یحدث ان ہرقل حین قدم ایلیا بیان کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ابن شہاب زہری نے ابن ناطور کے طریق سے بالکل سند وہی ہے جو ابن شہاب زہری کے بعد اسی طریق میں، لیکن بس ابن ناطور کے واسطے سے یہ روایت ہے کہ یحدث ان ہرقل حین قدم ایلیا، وہ بیان کرتے ہیں ابن ناطور کہ ہرقل جس وقت ایلیا آیا، وہی اپنے نظر پوری کرنے کے لیے جب ایلیا آیا، اصبح یوما خبیث النفس، ایک دن اس نے صبح کی تو خبیث النفس اس کا چہرہ اترا ہوا، خبیث النفس یعنی چہرہ اترا ہوا، اس کا چہرہ جو ہے کچھ اترا ہوا تھا، اس چہرے پہ بشاشت نہیں تھی، اس کے لیے یہ لفظ خبیث النفس کا استعمال کیا ہوا۔ یہ وہ غیر مسلم کے لیے تو استعمال اس کا صحیح ہے، وہ کر سکتا ہے کہ مثلا کوئی اپنے لیے استعمال کر لے غیر مسلم، اس کے لیے صحیح ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ہم مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ الا لا يحدث احدكم لا يقول احدكم خبثت نفسی، کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرا نفس جو ہے وہ خبیث ہو گیا یا چہرہ اترا ہوا ہے، اس انداز اس کو بیان کرنے کے لیے خبثت نفسی کا لفظ نہیں استعمال کرنا۔ تو وہ چونکہ غیر مسلم ہے اس کے لیے اس کا استعمال جو ہے اس کے لیے تو صحیح ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ الا لا يحدث احدكم، کہ تم میں سے کوئی شخص، یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے، اس لیے ایک مسلمان کے لیے خبیث النفس کا لفظ استعمال کرنا تو صحیح نہیں ہے، لیکن غیر مسلم کے لیے صحیح ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ ایلیا آیا تو ایک دن صبح کی تو چہرہ اترا ہوا تھا، فقال بعض بطارقته، قریب کی جمع طارق، کہ اس کے ایک ساتھی نے، اس کے ایک قریبی نے کہا قد استرکرنا حیاتک، کہ ہم آپ کے چہرہ پہ بدلا سکتے ہیں، جو چہرے پہ آپ کی رونق ہوتی تھی، جو آپ کے چہرے پہ بشاشت ہوتی تھی، وہ آج وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ قال ابن ناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، ابن ناطور کہتے ہیں وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، حزاء کہتے ہیں کاہن کو، جوتشی یا نجومی کو، تو كان هرقل حزاء یہ خبر ہوگی، اور ينظر في النجوم وہ اس کی صفت بن سکتا ہے، ایک ترکیب تو یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ ہرقل اس کانا کا اسم ہوا، حزان جو ہے وہ خبر اول، اور ينظر في النجوم یہ خبر ثانی۔ تو پہلی ترکیب کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ ہرقل جو ہے ایک ایسا نجومی تھا جو تاروں میں دیکھ کر کے، ایسا جو چیز تاروں میں دیکھ کر پتہ لگتا، یعنی ہرقل کے
علم نجم تھا، جو نجوم تھا اس کا علم نجوم تھا، وہ تاروں کو دیکھ کر پتہ لگا لیتا تھا، تاروں کے ذریعے سے اس کو حالات کا جائزہ اور وہ حالات کا پتہ چل جاتا تھا۔ تو یہ مفہوم ہوگا اور یہ مطلب ہوگا کان ہرقل حزان، یعنی اس کا یہ جو علم تھا وہ تاروں کو دیکھ کر کے ہی، تاروں کے دیکھ کر اور تاروں کو کے اندر غور و خوض کرنے سے متعلق تھا۔ اور اگر ہم نے اس کو کان حزان ینظر فی النجوم، حزان کو خبر اول اور ینظر فی النجوم کو خبر ثانی مان لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہرقل جو ہے اس کا یہ علم جو تھا، ایک تو یہ کہ فطری طور پر وہ نجومی تھا، یعنی شیطانوں کے ذریعے سے، ایک ہوتا ہے شیطانوں کے ذریعے سے معلوم کر لینا، تو شیطانوں کے ذریعے سے وہ اس کی یہ نجوم اور یہ جوشی کی باتیں اور اس طرح کی باتیں جان لیتا تھا۔ اور ینظر فی النجوم، اور ایک دوسری شکل اس کی کیا تھی کہ تاروں کو دیکھ کر بھی پتہ لگا لیتا تھا، تاروں کو دیکھ کر کے بھی حالات کا جائزہ لے لیا کرتا تھا اور حالات کا اندازہ اس کو ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس کا علم نجوم جو ہے وہ دو انداز کا تھا، ایک تو شیطانوں کے ذریعے سے یا اور ایک تاروں کے ذریعے سے۔ فقال لهم حين سألوه انی رأیت اللیل حین نظرت فی النجوم ملک الختان قد ظہر۔ فقال لهم، چنانچہ ان سے کہا، جس وقت انہوں نے سوال کیا تھا کہ بھائی آپ کا چہرہ کچھ اترا سا معلوم ہو رہا ہے، تو اس نے کہا انی رأیت اللیل، یہ رات میں نے دیکھا، جس وقت میں تاروں میں غور کر رہا تھا تاروں کے اندر، تو میں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ ملک الختان قد ظہر، کہ مختونین کا بادشاہ جو ہے وہ غالب آ گیا، اس لیے دیکھا۔ اور وہ وقت، وہ زمانہ وہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کفار مکہ سے صلح کر دی، اور یہ صلح جو ہے صحیح معنوں میں فتح مبین ہے، قرآن نے اس کو فتح مبین سے تعبیر کیا ہے، اور صحیح معنوں میں یہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ فتح مبین ہی ہے۔ اس کے بعد سے اسلام کا دائرہ، دین کا دائرہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھا ہے، اور اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا اور غالب ہوا، اور جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے تھے یہ کام بڑی تیزی سے ہوا۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ میں نے تاروں میں دیکھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ملک الختان قد ظہر، کہ مختونین کا بادشاہ جو ہے وہ غالب آ گیا۔ فمن یقتتل من هذه الامہ، کہ اس زمانے میں امہ یہاں پر امت کے معنی ہے اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کراتے ہیں؟ قالوا لیس یقتتل الیہود لیس یقتتل الا الیہود، ظاہر ہے کہ اس نے کہا کہ مختونین کا بادشاہ جو ہے وہ غالب آ گیا، تو اب جو قریبی لوگ ہیں، اس کے مصاحب ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اس کے غم کو، اس کی تکلیف کو، چونکہ اس کو تکلیف ہے اس لیے اس کا چہرہ اترا ہوا ہے، اس کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے، بشاشت جاتی رہی ہوئی ہے، تو اب ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے غم کو کسی طرح سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے انہوں نے جیسے اس نے یہ بات کہی ہے کہ سوال کیا کہ کون لوگ اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کراتے ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیس یقتتل الا الیہود، یہودیوں کے یہاں ختنے کی یہ سنت ہے، ختنہ کراتے ہیں، کہ عربوں کے یہاں بھی سنت تھی، آپ ان کے وہ قریب میں رہتے تھے، اور یہ شامی تو انہی کے ان کی سیادت تھی، ان کی عادت تھی، لیکن یہ تابع تھے کس کے؟ قیصر روم کے تابع تھے، لیکن چونکہ مصاحب ہیں، قریبی لوگ ہیں، تو اس لیے انہوں نے عربوں کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ جانتے تھے ان کے بارے میں بھی کہ ان کے یہاں بھی ختنے کی سنت ہے، لیکن سوچا انہوں نے کہ صرف یہود کا تذکرہ نہیں ہے، یہود کا تذکرہ اس لیے کیا کہ کیونکہ وہ سب اس کے قلمرو میں آتے تھے، اس کے دائرے، اس کے رعایا میں سے تھے، اور ان کو ختم کر دینا اور ان کو جو ہے صفایا کر دینا بہت آسان تھا۔ اور یہ عرب، چونکہ عرب جو ہے وہ تابع تھے ان کے، لیکن بہر صورت ان کی حکومت تھی، ان کو اپنے اوپر آسانی سے جو ہے ان کے اوپر قبضہ پا لینا، قابو پا لینا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا لیس یقتتل الا الیہود،
یہود کے علاوہ کوئی نہیں کرتا فلا یحب من کا شان ہو، اس لیے آپ کو ان کے بارے میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ وقت ویلا مجاہر ملک، آپ کو اپنے کتاب الاحکام میں لکھ لیجیے، اپنے ملک کے فرما رواؤں کو لکھ لیجیے، فلیقتلوا من فیہ من الیہود، کہ جو بھی یہاں پر اسٹیٹ کے اندر اس ملک میں جتنے بھی یہود ہیں سب کو ختم کر۔ فبیناہم علی امرہم، یہی گفتگو چل رہی تھی کہ یہودی جتنے ہیں سب کو مار ڈالا جائے، ختم کر دیا جائے۔ کیا اچھا ہوتا ہے کہ یہودی اس وقت سنبھال لیا جاتے، دنیا ختم ہو جاتے، فتنے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا، ہوتی ہے ہرقل برجل، کہ ایک شخص کو ہرقل کے پاس پیش کیا گیا۔ اب کس نے پیش کیا ہے، کون لا کر پیش کر رہا ہے، یہ تو نہیں پتہ چلتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ہرقل برجل، اور ارسل بہ ملک غسان، کہ غسان کے بادشاہ نے، گورنر نے ان کو بھیجا تھا، حارث بن شمر غسانی نے۔ وہ کون شخص تھے، آتا ہے روایتوں میں کہ عدی بن حاتم، بعد میں رضی اللہ عنہ ہوئے، ان کو ہوتی ہے ہرقل برجل، ہرقل کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا، وہ عدی بن حاتم تھے جن کو غسان کے بادشاہ نے، گورنر نے بھیجا تھا، یخبر عن خبر رسول اللہ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو بتائے۔ فلما استخبرہ ہرقل نے ان کے بارے میں معلوم کیا، قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا، کہ جاؤ لے جاؤ اس کو اور دیکھو کہ آیا ان کے ہاں ختنہ کی سنت ہے، ختن ہے یا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں فنظروا الیہ، اور لوگوں نے دیکھا فحدثوا انہ مختتن، کہ یہ ان کے ختنے کی سنت ہے۔ وسألوا عن العرب، تو اس نے عربوں کے بارے میں سنا، سوال کیا۔ فقال هم يختتنون، انہوں نے بتایا عدی بن حاتم نے کہ ان کے یہاں بھی یہ سنت ہے۔ فقال هرقل هذا ملك هذه الامه قد ظهر، اب یہاں پر امت سے مراد عرب، کہ یہ ہے، ہرقل نے کہا یہ عربوں کا بادشاہ جو ہے وہ غالب آ گیا۔ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، یہ ہے جو میں نے تاروں کو دیکھ کر میں نے جو اندازہ لگایا تھا، اس کی تعبیر یہ جو میں نے اندازہ لگایا تھا کہ مختونین کا بادشاہ جو ہے غالب آ گیا، تو یہ عرب کا بادشاہ ہے جو عرب میں مبعوث ہوا ہے، اور یہ جو ہے قریب غالب آ جائے۔ ثم كتب هرقل الى صاحب له برومیۃ وكان نظیرہ فی العلم، پھر ہرقل نے اپنے دوست کو جو روما میں رہتا تھا، اس کا دوست، اس کو بھی خط لکھا، وكان نظیرہ فی العلم، اور علم نجوم میں اس کا ہم پلہ تھا۔ اس طرح یہ نجومی تھا، تاروں کو دیکھ کر پتہ لگا لیتا تھا، شیطان کے ذریعے سے اس کا یہ فن کا ماہر تھا، یا تاروں کو دیکھ کر پتہ لگا لیتا ہے، اسی طرح سے بالکل اس کا ہم پلہ تھا۔ كان نظیرہ فی العلم وصار ہرقل الى حمص، ہرقل جو حمص چلا گیا۔ فلم یرم حمصا، اور ابھی اس کو چھوڑا بھی نہیں تھا، حتی اتاہ کتاب من صاحبہ، یہاں تک کہ اس کے پاس اس کے دوست کا خط آ گیا، یوافق رائے ہرقل علی خروج النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہ ہرقل کی رائے کی تائید میں اس کا خط آ گیا اس کے دوست کہ وہ انہ نبی، کہ وہ نبی ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ خط گیا اس کے پاس، غاتر کے پاس، تو اس نے خط کو آنکھوں سے لگایا اور پڑھا، آنکھوں سے لگایا، اور جواب لکھا، اس کو جواب لکھ کر کے جو قاصد لے کر گیا تھا اس کو دیا، اور فوراً ہی مسلمان ہو گیا اور اندر گیا، وہ عیسائی لباس بدل کر کے مسلمانوں والا لباس پہن کر کے آیا، اور ان کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اس نے اعلان کر دیا۔ تو اس کی قوم نے اسی وقت اس کو ذبح کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ تو جو شخص خط لے کر آیا تھا اس نے بتا دیا کہ بھائی تمہارے بھائی کا، تمہارے ساتھی کا تو یہ انجام ہوا ہے، دیکھو اس نے پہلے مجھے جواب لکھ کر دیا تھا، اس کے بعد اس کی قوم نے اس کو میرے نظروں کے سامنے اس کو کیا کیا ہے، قتل کر دیا جب مسلمان ہونے کا اعلان کیا اس کو۔ تو اس لیے ابھی معلوم ہے، اس کو یہ بھی بتایا جا چکا ہے، فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْص، تو ہرقل نے روم کے بڑے بڑے لوگوں کے لیے اجازت دے دی کہ فی دسکرۃ لہو بحمص،
یہ دسکرہ کہتے ہیں اس محل کو، اس شاہی محل کو کہا جاتا ہے جس کے بہت سارے کمرے بنے ہوئے ہیں اور ان کے بڑے بڑے لوگوں کی رہائش کے لیے کمرے الگ الگ بنے ہوئے، تو اس کو دسکرہ کہتے ہیں۔ تو ہرقل نے روم کے بڑے لوگوں کو کیا کہا، فی دسکرۃ لہم، کہ حمص میں جو اس کا شاہی محل ہے اس کے اندر انہوں نے ثم امر بابوابها وغلقت، کہ اس نے دروازوں کو، سارے دروازوں کو بند کرنے کا، ثم طلع، پھر وہ بالکنی میں چڑھ گیا، فقال یا معشر الروم، وہاں سے بالکنی میں چڑھ کر کے کہہ رہا ہے هل لکم فی الفلاح والرشد وان یثبت ملککم فتبایعوا هذا النبی۔ اس نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اگر تم کامیابی، فوز و فلاح چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہارا یہ ملک باقی رہے، فتبایعوا هذا النبی، تو اس نبی سے اتباعت کرو، وہاں سے جا کر، سامنے نہیں کہہ رہا، جانتا ہے کہ اگر سامنے کہا میں نے اور میرے قوم کے لوگ بھر گئے اور یہ ہوا تو مار ڈالیں گے، اس کو قتل کر دیں گے، اس لیے اوپر سے بالکنی میں چڑھ کر اور سارا دروازہ بھی بند کرا تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے۔ آتا ہے فحاصوا حمصة حمر الوحش إلى الأبواب، وہ گدھے کی طرح بدک کر دروازے کی طرف آگے، جیسے اس نے یہ اعلان کیا فتبایعوا هذا النبی، اس نبی، اگر کامیابی چاہتے ہو، فوز و فلاح چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ملک باقی رہے تو اس نبی کی پیروی کرو۔ تو گدھے کی طرح بدک کر کے دروازے کی طرف، گدھے سے تشبیہ دیا ہے، اور اس تشبیہ میں بڑی بڑی لطافت ہے، یہ ہے کہ جیسے گدھا معلوم ہے سب کو کہ بڑے غبی جانور ہے، بیوقوف جانور ہے، تو اس کے اوپر نمک کی بوری لاد دیں یا کچھ بھی علم کی طرح کتابوں کا گٹھر لگا ہوا ہو، اس کے اوپر کوئی وہ کیا ہے، غبی جانور ہے، بیوقوف جانور ہے، تو ان کو گدھے کی بدکنے سے تشبیہ دے کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کی قوم کے لوگ بھی جو بدکے تھے، جو بھاگے تھے، ان کے اندر بھی کوئی سینس کی، کوئی عقل کی، کوئی فہم و فراست کی بات نہیں تھی، بالکل بیوقوفوں کی طرح بدک کر بھاگے۔ حالانکہ بات کہی تو اس نے بہت فتح کی اور بڑی اس کی تھی، ان کے اس میں کامیابی کا راز اس میں مضمر تھا، ان کے ملک کے بقا کا معاملہ تھا، لیکن انہوں نے سنتے ہی جیسے سنا ہے انہوں نے کہ اس نے یہ کہا کہ اس نبی کی پیروی کرو، وہ گدھے کی طرف بدک کرنا، یہ ان کے بدکنے میں بھی جیسے گدھا جو بھی کوئی عمل کرتا ہے اس میں کوئی سینس کی بات نہیں ہوتی، کچھ اس کی عقل کی، فہم کی، اس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ بیوقوف جانور ہے۔ اسی طرح ان کا بھی دیکھنا بھی کیا تھا، اسی انداز کا تھا کہ کوئی سینس نہیں، کچھ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر اس کے جو ہے بدک کر بھاگے دروازے، فوجدوها قد غلقت، تو انہوں نے دیکھا کہ دروازہ تو بند ہے، فلما رأى هرقل نفرتهم، جب ہرقل نے ان کے بدکنے کو دیکھا، ان کی ناگواری کو دیکھا، وایس من الایمان، اور ان کے ایمان سے بھی مایوس ہو گئے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں، قال ردوهم علی، تو اس نے کہا کہ ان کو واپس کرو، وقال انی قلت مقالتی آنفا اختبر بها شدتکم ولا دینکم، اب ان کو جھانسا دے رہا ہے، اور انی قلت مقالتی آنفا، کہ میں نے جو ابھی بات کہی تھی میں اس سے تمہارے دین پر، باپ دادا کے دین پر مضبوطی کو جانچ رہا تھا، میں وہ چیک کر رہا تھا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین پر کتنے مضبوط ہو، فرائی تو میں نے دیکھ لیا کہ ہاں تم تو اپنے باپ دادا کے دین پر بڑے مضبوط ہو، اپنے باپ دادا کے دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، فسجدوا لہ، تو انہوں نے وہ آداب شہنشاہی بجا لائے، تو سجدریت ہو گئے، آداب شہنشاہی بجا لائے، ورضوا عنہ، اور راضی ہو گئے، فکان ذلک شان ہرقل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہرقل کا آخری معاملہ یہ تھا، یعنی اس کو ایمان کی توفیق نہیں ہو سکی، ایمان اور ہدایت نہیں مل سکی، اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، اور وہ کفر کی حالت میں ہی اس دنیا سے، جبکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کا یقین ہے، لیکن ہدایت نصیب نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ نیت میں سچا نہیں ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث نقل کی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ معاملہ نیتوں کے اوپر ہے، اصل معاملہ نیت کے اوپر ہے، نیت صحیح نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ساتھ میں لگی ہوئی ہے، اقتدار بھی لگا ہوا ہے، وہ کرسی بھی ہے، چاہتا ہے کرسی بھی باقی رہے اور ایمان بھی آ جائے، حاصل ہو جائے، تو کیسے
لیے ایمان کی دولت سے محروم رہا ہے۔ اس کے بعد ہی کا واقعہ ہے، تبوک میں تیاری کر کے مسلمانوں پر حملے کا ارادہ کر رہا تھا، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود چڑھائی کی اور 30,000 فوج کے ساتھ آپ تبوک پہنچے تو اس کی فوج کے لوگ جو ہیں انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ پھر اس کے بعد موتا کی جنگ ہوئی ہے اسی سے، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا ہے، تو اس نے کہا میں تو مسلمان ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا ہے۔ تو مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جھوٹا ہے، تو اس لیے ہرقل کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی ایمان صرف یہ کہ زبان سے آدمی یہ اقرار کر لے صرف، یا دل میں وہ اس سے سمجھ لے، آپ کو پہچان لے، جان لے جائے کہ ہاں نبی برحق ہیں، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان تو زبان سے اقرار بھی ہو، دل سے اس کی تصدیق ہو، اور اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے بھی اس کے مطابق عمل بھی اعضاء جوارح کے ذریعے سے ہو، تو اس کو ایمان اس کو کہتے ہیں۔ تو فکان ذالک آخر شان ہرقل، یہ ہرقل کا آخری معاملہ یہ ہوا، یعنی اس کو ایمان سیکھنا، اس کا ایمان کی دولت سے محروم رہا، کیونکہ نیت میں سچا نہیں ہے۔ نیت اگر صحیح ہوتی اس کی اور صحیح معنوں میں تو اپنے دوست کی طرح سے یہ بھی مسلمان ہو جاتا، وہ کہ جان سے وہ جو ہے کہ قربانی دینی پڑتی ہے، ملک کو قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، لیکن اس کی نیت صحیح نہیں ہے، اس لیے اس سے محروم رہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب کے خاتمے میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے، فکان آخر ذالک شان ہرقل، کہ ہرقل کا آخری معاملہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی اپنے انجام کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے کہ ہر شخص کو یہ دنیا سے جانا ہے اور ایک دن جانا ہے اس کو، اس لیے اپنے بارے میں یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ ہمارا انجام اچھا ہو اور ایمان پر خاتمہ۔ اس کے بعد بھی بات اور ہے جو انشاءاللہ یہ ہوگی، اور حدیث سے متعلق اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے کیا ربط ہے اور اس حدیث سے کیا کیا فوائد ہم کو حاصل ہوتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں